بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ہدا کورس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ قرآن کہتا ہے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ محبت کی عبادت میں قبلہ ایک ہی رکھو، ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ بے شک دوست ایک ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہر وہ رشتہ جس میں احساس بستا ہو وہ انمول ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ عروج میں اگر ایک نظر نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ ایک خاتون ایک مولوی کے پاس گئیں اور کہنے لگی، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی۔ کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئیں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانے صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ رکھا تھا۔ عورت کہنے لگی، جانے مولوی صاحب نے تعویذ میں کیا لکھا تھا۔ اسی سوچ میں اس نے صندوق کھولا اور تعویذ نکال کر پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہوں۔ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ دوسروں کی مدد کریں، یہی اصل نیکی ہے اور اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا بھی عجیب چیز ہے، اسی پر تنگ پڑتی ہے جو اس کی دھن میں لگتا ہے۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، وہ اپنی عورتوں کو آپریشن کے وقت لیڈی ڈاکٹر نہ ڈھونڈا کریں۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں تو۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا، اگر تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ جب شیطان آگ کا بنا ہے تو اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اسے کیوں مانتے ہو؟ بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مارا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا؟
बुजुर्ग ने कहा, ये उसके तीनों सवालों का जवाब है। मैंने ये ढेला अल्लाह की मर्जी से उसे मारा है, तो उसका जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराता है? उसके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान तो मिट्टी का बना है, फिर इस पर मिट्टी के ढेले ने किस तरह असर किया? उसके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि उसे दर्द नज़र नहीं आता, तो उसे महसूस क्यों होता है? अपने सवालों का जवाब सुनकर काफिर फौरन मुसलमान हो गया। दोस्तों, जो लोग अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरबियत करते हैं और किस मौके पर क्या बात करनी है, अल्लाह ताला उन्हें समझा देता है। राज तो हमारा हर जगह है, पसंद करने वालों के दिल में और नफ़रत करने वालों के दिमाग में। नींद और मौत में क्या फ़र्क है? किसी ने क्या खूब जवाब दिया, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है।